یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کو ہم تمام افراد جشن کے طور پر منا رہے ہیں۔ میں دنیا انسانیت کو عموماً اور دنیا اسلام کو خصوصاً اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم کی ذات تمام دنیا انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ رسول اللہ کیوں مبعوث برسالت ہوئے؟ کیا مقصد تھا؟ عزیزان گرامی، جب اس طرف ہم توجہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی بعثت کا مقصد، سب سے اہم مقصد تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ میں نے جو آپ کی خدمت میں چند آیتیں پیش کی ہیں، سورہ علق کی وہ ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئیں، یعنی نزول وحی کی ابتدا انہی 5 آیتوں کے ذریعے ہوئی۔ اور میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ اور بات پیش کر دوں کہ یہ 5 آیتیں یقینی طور پر سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ سورہ بطور کامل سب سے پہلے نازل نہیں ہوا۔ سورہ حمد بطور کامل سب سے پہلے نازل ہوا ہے، اور سورہ علق کی یہ ابتدائی 5 آیتیں یہ رسول اللہ پر وحی کی ابتدا کرنے والی آیتیں ہیں۔ تو گفتگو جو پیغمبر سے خداوند کریم کی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اے رسول، اپنے رب کے نام کو پڑھیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے خلق کیا، پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا۔ اقرأ، پڑھیے۔ وربک الاکرم، آپ کا رب جو ہے کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے سے
سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور وہ کچھ انسان کو سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ابتدائی 5 آیتیں سورہ علق کی ہیں، ان سے بالکل یہ بات واضح ہو گئی کہ بات پڑھنے اور پڑھانے کی ہو رہی ہے، سیکھنے اور سکھانے کی ہو رہی ہے۔ یعنی اسلام کی ابتدا پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے سکھانے سے ہوئی ہے۔ رسول اللہ یقینی طور پر معجزے لے کر آئے تھے، یقیناً معجزے لائے تھے، لیکن مقصد دنیائے انسانیت کی تربیت کرنا تھا۔ لہذا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف قرآن کرا رہا ہے تو ان الفاظ سے کراتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہ نبی وہ ہے کہ جو هو الذی بعث، جسے مبعوث کیا، فی الامیین، امیین میں جسے مبعوث کیا۔ ایک رسول اللہ کو اللہ نے جو ہے مکے والوں میں مبعوث کیا، جو انہی یعنی مکے والوں ہی میں سے ہیں، اور اس نبی کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات ہی، کہ وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی آیتوں کی، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تو یہاں سے بات یہ معلوم ہو گئی کہ علم کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ تزکیہ نفس کا ہونا ضروری ہے۔ جو علم بغیر تزکیہ نفس کا ہوتا ہے وہ علم فائدہ نہیں پہنچاتا بلکہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ناظرین کرام، رسول کی بعثت کا بڑا مقصد تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، اور رسول اللہ کی زندگی یقینی طور پر دنیا انسانیت کو تربیت یافتہ بنانے کے لیے ہی ہے، اور دنیا انسانیت یقینی طور پر ان کے کردار سے اپنا کردار بنانے کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی ذات تمام دنیا انسانیت کے لیے جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ ہر اعتبار سے زندگی کا ہر پہلو رسول اللہ کی ذات کا اسوہ حسنہ ہے، وہ ایک نمونہ عمل ہے پوری دنیا انسانیت کے لیے۔ خداوند کریم تمام دنیا انسانیت کو رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خاص طور پر جو عقیدت مندان نبی اکرم ہیں ان کی یہ بڑی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے کہ وہ ان کے پیغام کو عام کریں۔ رسول اللہ کا کردار اپنے کردار کے ذریعے سے دنیا میں عام کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، ایک واقعہ جنگ خیبر کا میں نقل کر کے اپنی بات کو تمام کروں گا۔ جنگ خیبر میں جس وقت اسلامی لشکر مسلسل شکست سے دوچار ہے اور اسلامی لشکر کا حوصلہ پست ہوتا جا رہا ہے، اس وقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو رسول اکرم دعوت دیتے ہیں۔ پہلا دن لشکر
شکست کھا کر واپس آ جاتا ہے، دوسرا دن پھر شکست کھا کے آ جاتا ہے، تیسرے دن پھر شکست ہوتی ہے۔ اب رسول اکرم یہ اعلان کرتے ہیں کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا کہ جسے میں اور اللہ دوست رکھتے ہیں، اور وہ مجھے اور اللہ کو دوست رکھنے والا ہے۔ امیر المومنین کی یقینی طور پر آنکھوں میں درد تھا۔ رسول اللہ نے لعاب دہن لگایا، امیر المومنین کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اب ایسے حالات میں جس وقت اسلامی لشکر انتہائی کمزوری محسوس کر رہا ہے، اسلامی لشکر کا حوصلہ انتہائی پست ہے، ایسے ناگفتہ بے حالات میں ایک عظیم شخص جو اس تاریخ اسلام کا سب سے عظیم شخص ہے، جو دنیا انسانیت کا سب سے عظیم شخص ہے، وہ ذات اپنے جانشین کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس وقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو جو ہدایت فرماتے ہیں رسول اللہ، وہ یقینی طور پر ایک ایسی ہدایت ہے کہ جس پر ہم غور کریں تو اس سے استفادہ مکمل طور پر حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ آپ یہ نہیں فرماتے کہ اس وقت اے علی پوری اسلامی دنیا کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اس وقت خدا خواستہ اگر شکست ہوتی ہے تو اسلام ختم ہو جائے گا، اس وقت حوصلہ مسلمانوں کا بلند کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں فرماتے۔ عزیزان محترم، تاریخ پڑھنا الگ چیز ہے، تاریخ سے جو اہم نکات ہیں وہ اخذ کرنا اور چیز ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ اس وقت رسول اکرم حضرت علی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے علی، جس وقت حضرت علی کے ہاتھ میں پرچم ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، میدان جنگ کے لیے جانے کے لیے آمادہ ہیں، اس وقت آپ ہدایت فرما رہے ہیں کہ اے علی، اس وقت تمہارے ہاتھ سے ایک شخص بھی ہدایت اگر پا جائے تو جو کچھ تم کرنے جا رہے ہو، جو کچھ دنیا میں ہے، جتنا بھی دنیا کا سرمایہ ہے، وہ سب کچھ اس ایک کام یعنی ایک شخص کے ہدایت کرنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر تم نے ایک شخص کو ہدایت دے دی تو جو کچھ دنیا اور مافیہ میں ہے، ایک شخص کا ہدایت دینا وہ سب سے بہتر ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت یافتہ ہوں، تربیت یافتہ ہوں۔ تفسیر آیت کی یہ ہے کہ جس نے ایک شخص کو بھی ہدایت یافتہ بنا دیا، اس نے پوری دنیا انسانیت کو ہدایت یافتہ کر دیا۔ تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ایسی نسلیں تیار کریں، ہم اپنے بچوں کو اس انداز سے تربیت کریں کہ وہ کما حقہ رسول اللہ کی ذات سے عقیدت رکھنے والے ہوں اور ان کا اتباع کرنے والے ہوں۔ اگر ایسی نسلیں آمادہ ہو جائیں گی تو یقینی طور پر بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ آج جو مسائل ہیں ہمارے ساتھ وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے پیغمبر کی ذات کو کما حقہ نہیں سمجھا ہے، انہیں نہیں پہچانا ہے۔ ہم یقینی طور پر زبانی طور پر پیغمبر سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن عملی میدان میں ہم کافی پیچھے نظر آتے ہیں۔ میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کروں گا کہ بار الہ ہمیں پیغمبر اکرم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔